ڈاکٹر ہمدان اپنے کمرے میں ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو شور سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ پردے آدھے گرے تھے اور کھڑکی سے آتی شام کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس روشنی میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھیں، جیسے وہ دیوار نہیں بلکہ اپنا ماضی دیکھ رہا ہو۔ وہ بالکل ساکت تھا، صرف سانسوں کی ہلکی سی آمد و رفت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور مسز ہمدانی اندر داخل ہوئی۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ ان کا وہ ہنس مکھ بیٹا کہیں کھو ہی گیا تھا۔ 1 سال پہلے کے ارمان اور اب کے ارمان میں بہت فرق تھا۔ وہ چند لمحے وہیں رکی، پھر آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ ارمان نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں اور تمہارے ڈیڈ بزنس ٹرپ پر جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں بتا دوں۔ میں تمہارے لیے سب انتظام کر کے جاؤں گی تاکہ تمہیں کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ ارمان نے بس ہلکی سی پلک جھپکائی اور بہت دھیمی آواز میں جواب دیا، ٹھیک ہے۔ بس ایک جملہ جس میں نہ دلچسپی تھی نہ فکر نہ اپنائیت۔ مسز ہمدانی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ یہ وہی بیٹا تھا جو کبھی خوابوں سے بھرا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں آگے بڑھنے کی لگن ہوا کرتی تھی، مگر آج وہ آنکھیں خالی تھیں، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی نے جنم لیا اور ان کا ذہن ماضی کی طرف پلٹ گیا۔ اریبہ، وہ نام جو ان کے ضمیر پر ہتھوڑے کی طرح پڑتا تھا۔ اریبہ وہ لڑکی تھی جو پہلی بار ارمان کے کلینک میں آئی تھی تو صرف 15-16 برس کی تھی، زندگی سے مایوس، خوفزدہ، اندر سے ٹوٹی ہوئی۔ ارمان نے بطور ڈاکٹر اس کا علاج کیا، اس کی باتیں سنی، اسے جینے کا حوصلہ دیا۔ وقت کے ساتھ وہ لڑکی سنبھلتی گئی، اس کی آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی اور اسی کے ساتھ ارمان اس کے بہت قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ پیشہ ورانہ حدود بھول بیٹھا تھا اور اریبہ سے اپنا واحد سہارا سمجھنے لگی تھی۔ جب اریبہ 21-22 سال کی ہوئی تو دونوں کی منگنی ہو گئی۔ گھر میں خوشی تھی، مگر مسز ہمدانی کے دل میں سکون نہیں تھا۔ انہیں یہ رشتہ کسی صورت قبول نہیں تھا۔ انہیں سماج یاد تھا، لوگ یاد تھے، اپنی عزت اور خاندان کا نام یاد تھا، مگر بیٹے کی خوشی انہیں نظر نہیں آئی۔ انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا اور وہ فیصلہ کر لیا جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ انہوں نے اریبہ کو اس کی کزن کے ساتھ پھنسانے کی سازش رچائی۔ دونوں کو اغوا کروایا گیا، حالات ایسے بنائے گئے کہ زبردستی نکاح کروا دیا گیا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو پسند تک نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد الزام، بدنامی اور خاموشی۔ جب ارمان کو سب کا علم ہوا تو وہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی چیخو پکار نہیں کی، بس ایک رات خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ وہ رات، وہ سڑک اور وہ حادثہ۔ مسز ہمدانی کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھوم گیا۔ حادثے نے ارمان کی ٹانگیں چھین لی، مگر اصل میں اس دن اس کی پوری زندگی چھن گئی تھی۔ وہ ویل چیئر تک محدود ہو گیا، مگر اس سے بھی زیادہ وہ دل سے معذور ہو چکا تھا۔ مسز ہمدانی نے حال میں واپس آ کر ارمان کو دیکھا۔ وہ اب بھی خاموش تھا، جیسے یہ دنیا اس کے لیے ختم ہو چکی ہو۔ ان کا دل چاہا کہ اسے گلے لگا لیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، مگر شرمندگی نے انہیں روک لیا۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا نام لیا۔ ارمان نے سر اٹھایا اور پہلی بار ان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں کوئی شکوہ نہ تھا، بس اجنبیت تھی۔ جی موم، اس ایک لفظ نے مسز ہمدانی کے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ امی نہیں، موم۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اس سے صرف اس کے خواب اور محبت نہیں چھینے، بلکہ ماں کا رشتہ بھی توڑ دیا ہے۔ انہوں نے بے اختیار پوچھ لیا کہ کیا وہ ناراض ہے؟ ارمان کے ہونٹوں پر ایک بے جان سے مسکراہٹ آئی اور وہ بولا کہ ناراضی کے لیے بے احساس ہونا چاہیے جب اس کے اندر باقی نہیں رہا۔ مسز ہمدانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی کہ انہوں نے سب اس کے بھلے کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے نہایت سکون سے جواب دیا، وہ جانتا ہے، انہوں نے ہمیشہ اس کے بھلے کے لیے ہی فیصلے کیے ہیں۔ یہ جملہ چیخ نہیں تھا، مگر اس میں گہرا الزام چھپا ہوا تھا۔ مسز ہمدانی خاموش ہو گئی۔ انہوں نے اریبہ کا نام لینا چاہا، مگر ارمان کی سخت آواز نے انہیں روک دیا۔ اس نے کہا کہ اس نام کا ذکر نہ کریں۔ کمرے میں پھر وہی بوجھل خاموشی چھا گئی۔ مسز ہمدانی کو احساس ہوا کہ وہ بزنس ٹرپ پر نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے بھاگ رہی ہیں۔ وہ اٹھیں، جانے لگی اور دروازے پر رک کر آخری بار پلٹ کر دیکھا۔ ارمان کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سورج ڈوب رہا تھا۔
بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ اریبہ کو شوہر کی صورت میں بے شک بہت اچھا انسان ملا تھا اور شعیب بے انتہا محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر وہ اب بھی تہی دامن تھا۔ وہ محبت کرنے سے ڈرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جسے بھی اپنی زندگی میں لانا چاہے گا نہ اسے وہ خوشی نہیں دے پائے گا، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی میں ایک ایسی رونق آنے والی ہے جو اسے پھر سے جینا سکھا دے گی۔ ردا، میں کچھ دنوں کے لیے ہمدانی صاحب کے ساتھ بزنس ٹور پر جا رہی ہوں، تو مجھے پیچھے سے ایک ملازمہ چاہیے جو کہ پورے گھر کا صحیح سے خیال رکھ سکے، خاص طور پر ارمان کا۔ مسز ہمدانی نے اپنی بہن سے کہا، میری نہ ملازمت تھی، وہ کام پر نہیں آ رہی۔ اس کی بیٹی نے کچھ دن کام کیا تھا میرے ہاں، اور وہ پڑھی لکھی بھی ہے۔ میرے خیال میں وہ تمہارے گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، گاؤں میں ہوتی ہے وہ تو وہاں سے بلانا پڑے گا اسے۔ اریدہ بیگم نے کہا، پلیز کیسے بھی کر کے بلا دو، اسے کہو بس یہاں پر نگرانی کرنی ہے۔ ہاں، ایماندار ہو، تمہیں پتہ ہے نا مان تو اپنی حواس میں نہیں رہتا، اس کا تو کام بس ایک ہی ہے، کمرے میں بند رہنا۔ بس کوئی ایسی لڑکی ہو کہ وہ مان کی کڑوی کسیلی باتوں کا بھی برا نہ مانے۔ مسز ہمدانی نے کہا، ارے بالکل فکر مت کرو، وہ ایسی ہی ہے، گاؤں کی لڑکی ہے مگر شہر سے انٹر کیا تو شہر کے رکھ رکھاؤ اچھے سے جانتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے ہاں نوکری بھی کرتی رہی ہے اور اس نے ہی اسے پڑھایا لکھایا۔ اریدہ بیگم نے کہا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ اگلے دن وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ تبھی ایک لڑکی ملازم کے ساتھ اندر آئی۔ گوری چٹی اور سر پر حجاب کیے وہ لانگ فراک پہنے کہیں سے بھی گاؤں کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور انداز گفتگو دیکھ کر مسز ہمدانی تو فدا ہی ہو گئی اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے اسے فوراً رکھ لیا تھا، اور اگلے ہی دن مسز ہمدانی مسٹر ہمدانی کے ساتھ اپنے بزنس ٹور کے لیے جا چکی تھیں۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے وارڈروب صاف کرنے کی؟ رانیہ کہاں ہے؟ اسے کہو نا یہ سب کرے۔ اریبہ کو کام کرتے دیکھ کر شعیب نے جلدی سے اسے تھام کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، شعیب کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت تو کام کرنا ہی چاہیے نا۔ اور رہی بات رانیہ کی، وہ جا چکی ہے، اسے ایک نئی جاب پر جانا تھا۔ واٹ؟ ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہے وہ، اور وہ بھی بنا بتائے؟ ان ملازموں کے نا نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولا، ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ہی اسے جانے کو کہا تھا، بلکہ میں نے ہی اسے فورس کیا ہے، وہ تو جانا ہی نہیں چاہتی۔ اور پلیز، رانیہ کوئی نوکرانی یا ملازمہ نہیں ہے، بلکہ وہ میری دوست اور چھوٹی بہن جیسی ہے۔ اس نے نروٹھے انداز میں کہا تو وہ گہرا سانس بھرتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اچھا سوری بابا، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ ویسے آپ نے اسے فورس کیوں کیا کہ کہیں اور جا کر کرے ملازمت؟ شعیب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مشکوک انداز میں پوچھا تو وہ نگاہیں چراتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، وہ آہستہ سے بولی تو شعیب چونک اٹھا۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے کیا کیا ہے ایسا جو مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ شعیب نے ہنوز مشکوک انداز میں کہا۔ وہ دراصل ردا باجی نے مجھے بتایا کہ مسز ہمدانی باہر جا رہی ہیں تو انہیں ملازمہ کی ضرورت ہے، ایک ایسے ملازمہ کی جو ڈاکٹر ارمان ہمدانی کی بھی کیئر کر سکے۔ مجھے لگا کہ میں رانی کو بھیج دیتی ہوں اور وہ دونوں شاید ایک دوسرے کے کلوز آ جائیں اور ڈاکٹر ارمان ہمدانی پھر سے زندگی کو جینے لگے۔ وہ جلدی جلدی بولتی چلی گئی اور شعیب اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، تمہارے دماغ خراب ہو گیا، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ تم جانتی ہو نا مسز ہمدانی کو، وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود پچھتاتی ضرور ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ تم سے معافی مانگنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئی۔ اس عورت کی نفرت کا لیول تمہارے بارے میں الگ ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ رانیہ تمہاری جاننے والی تھی تو بس پھر خیر نہیں ہے۔ اور ویسے بھی رانیہ اس ڈاکٹر ارمان ہمدانی سے بہت زیادہ چھوٹی ہے، سو پلیز تم جو سوچ رہی ہو نا وہ بند کر دو۔ یہ کوئی معمولی ایج ڈفرنس نہیں ہے، اور تمہاری سوچ رانیہ کو بھی پتہ چلی نا تو کیا سوچے گی وہ تمہارے بارے میں، کہ جس کو وہ اپنی بڑی بہن سمجھتی ہے وہ اس کے لیے کیا فیصلہ کر بیٹھی ہے۔ شعیب نے سنجیدگی سے کہا، کیا ہو گیا آپ کو شعیب؟ اتنی بھی کوئی عمر نہیں ہے ڈاکٹر ارمان ہمدانی کی، محض 34 سال کی تو ہے، اور اتنی عمر میں بعض اوقات لڑکے شادی کرتے ہیں، اور لڑکی کی ایج کو کون دیکھتا ہے؟ رانیہ بالغ ہے ماشاءاللہ، 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، تو پرابلم کیا ہے؟
وہ جلدی سے بولی مگر وہ ہنوز ابھی بھی اپنے لب کاٹ رہی تھی کیونکہ دل ہی دل میں وہ شعیب کی باتوں پر پریشان بھی ہو گئی تھی۔ اب میں کیا بولوں اس بارے میں؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ تم سمجھو گی ہی نہیں۔ خیر اللہ کرے کہ ڈاکٹر ہمدان ان کی والدہ صاحبہ اس بات پر مان جائے، کیونکہ وہ جو عورت تمہارے بارے میں نہیں مانی تھی وہ ایک نوکرانی کو کیسے اپنے بیٹے کی بیوی بنائے گی۔ خیر میں جانتا ہوں تم دل ہی دل میں گلٹی فیل کرتی ہو کہ شاید کہیں نہ کہیں ڈاکٹر ارمان ہمدانی یہ تکلیف کے ذمہ دار ہو، جبکہ ایسا ہے بھی نہیں۔ ڈاکٹر ارمان ہمدانی نے خود تم سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ ان کی والدہ تم سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس لیے پلیز اس گلٹ سے نکل آؤ اور بس کر دو، چھوڑ دو اس شخص کو، ہماری زندگی پر فوکس کرو میری جان۔ تم اپنے ہینڈسم شوہر پر توجہ زیادہ دیا کرو۔ اچھا ویسے مجھے بہت جیلسی فیل ہوتی ہے تمہارے اس ڈاکٹر ارمان ہمدانی سے۔ وہ اسے پیچھے سے باہوں میں بھرتے ہوئے بولا، او پلیز مجھے ایسے مت بولا کریں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ارمان ہمدانی کے لیے کسی گلٹ کی وجہ سے نہیں، ان کے مجھ پر جو احسان ہے ان کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ جس شخص نے مجھے زندگی دی ہو، مجھے جینا سکھایا ہو، کیا میں اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتی کہ اسے بھی جینا سکھا دوں؟ اب میں خود اس کے پاس نہیں جا سکتی مگر کسی ایسی کو تو بھیج سکتی ہوں نا جس کا مزاج ایسا ہو کہ وہ ڈاکٹر ارمان ہمدانی کو پھر سے پہلے والا بنا دے۔ اور ہماری رانیاں تو ویسے بھی بہت ہی ہنس مکھ ہے، اپنی باتوں کی وجہ سے وہ ہر ایک کو پٹا ہی لیتی ہے۔ اریبہ کے لہجے میں رانیہ کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ شعیب مسکراتے اس سے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنی قسمت پر رشک بھی کر رہا تھا۔ اریبہ سے کچھ سال پہلے جب رانیہ اپنے کالج میں دیے ہوئے پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک گاؤں میں گئی تو وہاں پر ایک لڑکی نے انہیں گائیڈ کیا جس کا نام رانیہ تھا، جو اس گاؤں کی سب سے پڑھی لکھی لڑکی تھی اور واحد وہ اس گاؤں کی لڑکی تھی جس نے 8 جماعتیں پاس کی تھیں، اور وہاں پر 8 جماعتیں پاس کرنا ہی بہت بڑی بات تھی۔ خوبصورت اتنی کہ ہر ایک دیکھ کر فدا ہو جاتا۔ اس معصوم سی لڑکی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر گھریلو حالات کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ تب رانیہ نے اس کی والدہ کو ہر قسم کی تسلی دیتے ہوئے رانیہ کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کا کہا، اور پھر یہاں پر رانیہ ہاسٹل میں رہی، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کمپلیٹ کر رہی تھی اور ساتھ وہ ایک NGO میں کام بھی کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب اس کا انٹر کمپلیٹ ہوا تو تبھی اریبہ پریگننٹ ہو گئی اور اریبہ کی طبیعت کافی زیادہ بوجھل رہتی تھی اور ہر وقت اسے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی تھی جو اس کے ہر کام میں مدد کرے۔ تو تب سے رانیہ اس کے ساتھ کسی سائے کی طرح تھی اور اریبہ کو ایک پل کے لیے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر نہ جانے اریبہ نے کیا کہہ کر اسے تیار کیا تھا جو وہ مان گئی۔ ویسے ایک بات تو بتائیے بیگم صاحبہ، آپ کی وہ منہ بولی بہن تو آپ کو کبھی ایک پل کے لیے بھی چھوڑے نا، یہ ایک دم سے چھوڑ کر جانے کا اس نے سوچا کیسے؟ شعیب نے اپنے دل میں اٹھتا ہوا سوال پوچھا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ اسے مجھے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ میں اتنی بھی لیزی نہ ہو جاؤں کہ میرا آپریشن ہو جائے۔ مجھے اب چلتے پھرتے رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے تاکہ نارمل کے چانسز زیادہ ہو جائیں۔ اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہاسٹل جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اسے جاب کرنی ہے تو میں اسے جاب دلوا سکتی ہوں، اسے بس صرف ایک گھر میں کچھ عرصے کے لیے سب ملازموں کی سپروائزر بننا ہے اور اسے اتنے پیسے ملیں گے کہ وہ اپنی بہنوں کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا سکتی ہے۔ بس اس خوددار لڑکی نے سوچ لیا کہ کر ہی لیتی ہوں، بس پھر وہ چلی گئی۔ اریبہ نے ساری تفصیل بتائی۔ توبہ توبہ، کتنی دھوکے باز ہو یار، اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہو تو لگ پتہ جائے گا تمہیں۔ اس کے رخسار پر ہلکی سی بائٹ کرتے ہوئے بولا، اف اللہ شعیب کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں نا میری اسکن کتنی سینسٹیو ہے۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے جھنجلا کر بولی تو وہ ہنستے ہوئے اس کے دونوں بازوں کو جکڑتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ رانیہ نے مسز ہمدانی کے جانے کے بعد ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر پورے گھر کا کام کروایا اور پھر ڈاکٹر ارمان ہمدانی کے کمرے میں دوپہر کا کھانا لے کر آئے۔ گڈ نائٹ ڈاکٹر صاحب، آپ کا لنچ۔ اس کے پاس جا کر ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک پل کے لیے ارمان کی نگاہیں اس حسین مسکراتے چہرے پر الجھ سی گئیں۔ کون ہو تم؟ ڈاکٹر ارمان ہمدانی نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کی کیئر ٹیکر مسز ہمدانی کچھ عرصے کے لیے آپ کو پتہ ہے باہر گئی ہیں تو انہوں نے مجھے گھر کی ذمہ داری دی ہے اور خاص کر کے آپ کے بارے میں مجھے تلقین کی گئی ہے کہ آپ کا ہر کام وقت پر کرنا ہے اور ساتھ ہی مجھے رات کے ڈنر کا مینیو بھی بتا دیجیے۔ ویسے میں اپنا نام تو بتانا بھول ہی گئی، میرا نام رانیہ ہے اور میرے ابا مجھے رانی بٹیا کہتے ہیں اور میری اماں مجھے باتونی بلی اور میری دوست مجھے کہتی ہیں کہ میں بالکل ایشوریہ رائے ہوں۔
اور پتہ ہے، لوگ تو مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں بہت امیر کسی بادشاہ کی بیٹی ہوں، گویا کوئی راجکماری۔ میری گاؤں کی لڑکیاں تو یہی دیکھ کر کہتی تھیں مجھے۔ اب ان کو کیا بتاؤں گے میرا باپ کسی بادشاہ سے کم ہے کیا، اور میں ان کی رانی بٹھیا۔ پتہ ہے، میں اپنے بابا کا بیٹا بھی ہوں، اور میرے گاؤں کے سب لوگ جب میں جاتی ہوں نا، کئی مہینوں کے بعد میرے انتظار میں ہوتے، کیونکہ میں انہیں شہر کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتی ہوں جا کر۔ آپ کا شہر بھی کوئی کم نہیں ہے، بہت اچھا شہر ہے آپ کا، اور اس شہر میں اگر آپ جیسے انسان ہو نا، پھر تو اور حسین لگتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، میری آپ بھی ہے نا، جو جن کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں، وہ دنیا کی بیسٹ انسان ہے۔ اتنی پیاری لگتی ہے نا وہ، مجھے دل کرتا ہے کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں۔ وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی، اور ارمان نے بیزاری سے اپنا ماتھا مسلتے کئی بار اسے ٹوکنا چاہا، مگر اس کی نان اسٹاپ چلتی زبان کے سامنے وہ محض لب بھینچ کر رہ گیا۔ مس رانیہ، اگر آپ کی اپنے بارے میں تعریف ہو گئی ہو تو اب آپ جا سکتی ہیں، کیونکہ مجھے آپ کی تعریف سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ سو لیو۔ وہ انتہائی کرخ لہجے میں بولا تو رانیہ کی چلتی زبان ایک دم رک گئی۔ ارے میں نے کب اپنی تعریف کی؟ میں تو بس اتنا… پلیز آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہیں، کیونکہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھے۔ وہ دان پیس کر بولا۔ ہو، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ ایک تو میں آپ کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ آپ اکیلے بور ہو رہے ہوں گے تو اسی لیے آپ کو کمپنی دیتی ہوں، مگر آپ تو الٹا مجھ سے ناراض ہی ہونے لگ گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، کھانا کھا لیجئے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا نہ جائیے یہاں سے، میں کھانا خود کھا لوں گا، جب کھا لوں تو پھر برتن اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ اپنی مٹھی بھینچ کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، بس جلدی سے کھانا ختم کر کے انٹرکام پر بتا دیجیے گا تاکہ میں آ کر برتن لے جاؤں، رانیہ نے کہا، اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ارمان ساری سوچے جھٹکتا ہوا ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کو پھر سے پڑھنے لگا۔ کچھ 2 گھنٹے کے بعد دروازہ ناک ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ اجازت دیتا وہ بلا دھڑک پھر سے اندر آ چکے تھے۔ ہو، آپ نے تو کھانا کھایا نہیں، اتنا سارا کھانا ضائع کر دیا آپ نے۔ وہ پاس آ کر کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ آپ کا دماغ خراب ہے کیا مس رانیہ؟ اس طرح اجازت ملے بغیر کیسے کمرے میں آ سکتی ہیں آپ؟ اور لے جائیے اپنا یہ بیکار کھانا، مجھے کوئی بھوک نہیں تھی، جب بھوک لگے گی میں کھا لوں گا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ اوہ، اب ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے آپ باہر تشریف لائیں گے؟ مشکل نہیں ہوگی آپ کو اس سے؟ مشکل میری ہے، مجھے کسی کو بھی اپنی تکلیف میں شامل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ پلیز تشریف لے جائیں یہاں سے، اور ہاں، دوبارہ سے اجازت جب تک نہ ملے تب تک اندر مت آئیے گا۔ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا تو رانیہ برے برے منہ بناتی سب چیزیں اٹھاتی باہر نکلنے لگی، مگر پھر ایک دم سے مڑی۔ ویسے ایک بات تو بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش کے ٹائم پر بہت زیادہ مرچیں کھائی تھی کیا؟ کیونکہ بہت ہی کوئی مرچ کی طرح تیکھے انسان ہیں آپ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کھیت کی جو مرچ ہوتی ہے نا، وہ بڑی ہی تیکھی ہوتی ہے، تھوڑی ہی سالن میں ڈالیں تو ہی سالن ٹھیک رہتا ہے، اگر زیادہ ڈال دینا تو بالکل ایسے ہی ہو جاتی ہے جیسے آپ ہیں، کڑوے کسیلے۔ ویسے آپ کے بارے میں ایک اور محاورہ بھی ہے، ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ وہ پھر سے بولنے لگی تھی کہ جب وہ پھٹ پڑا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ حلق پھاڑ کر چلایا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں مسلسل اب درد ہونے لگا تھا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا تھا اس معذوری کی حالت میں، اور اپنے اس پاس وہ کسی قسم کا شور اور کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتا تھا، مگر اس لڑکی نے اسے چند گھنٹوں میں زچ کر دیا تھا۔ کچھ گھنٹے مزید گزرے تو وہ ہاتھ میں پھر سے کھانے کی ٹرے تھامی اس کے دروازے میں کھڑی تھی۔ آ جاؤ اندر، آپ آلریڈی آ چکی ہیں مس رانیہ۔ وہ چبا چبا کر اس کی بات کے جواب میں بولا۔ ارے کب آئی ہوں؟ ابھی دیکھیے نا، ایک پاؤں میرا اندر ہے اور ایک باہر ہے۔ خیر، اب آپ نے اجازت دے ہی دی ہے تو آ ہی جاتی ہوں، کہتی ہوئی تیزی سے اندر آئی، اور ڈاکٹر ارمان ہمدانی نے تعصب سے سر ہلایا، گویا کہہ رہا ہو کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلیے جلدی سے فٹافٹ منہ کھولیے، میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ واٹ؟ اس کے بعد پر وہ اچھل ہی پڑا تھا، اور پھر کہتے ساتھ ہی اس نے چمچ میں چاول بھرتے ہوئے اس کے منہ کے پاس چمچ کیا۔ وہ بے یقینی سے اس ملازمہ ٹائپ لڑکی کو دیکھنے لگا جو ملازمہ کا اس کی بیوی زیادہ بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں مس رانیہ؟ پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا نا میرے معاملات سے دور رہیں تو آپ کو دور رہنا چاہیے۔
مجھے ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ کھانا یہاں رکھیے اور واپس جائیے، میں خود ہی کھا لوں گا۔ میں آپ کی بات پر بالکل یقین نہیں کرنے والی۔ آپ نے دوپہر کو بھی ایسے ہی کہا تھا۔ اب جب تک آپ کھانا فنش نہیں کر لیتے میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ جلدی سے منہ کھولیے۔ اس نے دوبارہ سے چمچ اس کے چہرے کے پاس کرتے ہوئے کہا تو ارمان کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے غصے سے اس کا ہاتھ زور سے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہاں پڑا ہوا آواز زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ رانیہ فک چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی میری زندگی میں انٹرفیئر کرے۔ گیٹ آؤٹ۔ غصے سے کہتے اس نے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، زمین پر گر گئی اور اس کے ہاتھ میں اس کرسٹل واز کے کان چپ گئے۔ وہ درد سے چیخ مارتی پیچھے ہوئی اور ہاتھ سے ٹپ ٹپ خون بہتا زمین پر گرنے لگا، جسے دیکھتے ہی ارمان ساکت رہ گیا۔ وہ تکلیف سے روتی ہوئی اپنے ہاتھ کو جھٹک رہی تھی۔ ارمان جلدی سے ویل چیئر کو دھکیلتا پاس اور اس کا ہاتھ تھامتے اس میں پیوست کانچ کو نکالا تو وہ درد سے چیخ مارتی ہاتھ چھڑواتی روتی ہوئی کھڑی ہوتی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ ارمان اسے پکارنا چاہتا تھا مگر اس کے حلق سے کوئی آواز ہی نہیں نکل سکی۔ وہ لب بھینچ کر زمین پر موجود اس کا خون دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور ملازمہ اندر آئی اور اس نے چپ چاپ کان صاف کر وہاں سے چلی گئی۔ ارمان نے بمشکل 2-4 لقمے لیے اور بیساکھی کے سہارے بیڈ تک آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ پوری رات اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح گھر کے ملازمہ نے اسے کھانا دیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جو مجھے کھانا دینے آئی تھی کل؟ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے دل میں آیا سوال پوچھا۔ جی وہ دراصل کل رات کو میڈم صاحبہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ پھر میڈم صاحبہ نے کہا کہ وہ چاہے تو آپ کے کمرے میں نہ جائے مگر باقی کا سارا کام کر لے، اسی لیے اب سے میں ہی آپ کو کھانا وغیرہ دینی آؤں گی۔ ملازمہ نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے بددلی سے ناشتہ شروع کیا۔ دوپہر کا کھانا میرے لیے کھچڑی بنا دینا۔ جی صاحب میں بنا دوں گی۔ تم نہیں، وہ لڑکی، اسے کہنا وہ بنائے اور میرے پاس لے کر آئے، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس نے اٹل انداز میں کہا تو ملازمہ حیرانگی سے اسے دیکھتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صاحب جی نے کھانا آپ کے ہاتھ سے طلب کیا ہے، آپ ہی بنائیے اور آپ ہی لے کر جائیے۔ وہ اپنے دکھتے ہوئے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی۔ جب ملازمہ نے کہا تو وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، میں کیسے بنا سکتی ہوں؟ نہ کھا میری طرف سے، بھاڑ میں جائے، سمجھتا پتہ نہیں کیا ہے خود کو۔ ویسے بھی میں دوپہر میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، میرے ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہے تو مجھے ایک بار چیک اپ کروانا ہی ہے۔ کوئی میڈیسن وغیرہ دیں گے تو مجھے آرام آئے گا نا؟ وہ نان سٹاپ بولتی چلی گئی اور بیساکھی کے سہارے وہ جو باہر آیا تھا اس کی باتیں سنتا اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ محترمہ کے تو مزاج ایسے ہیں جیسے ملازمہ نہیں، اس گھر کی رانی ہے۔ نام کیا؟ رانیہ ہے تو خود کو رانی ہی سمجھنے لگی ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بڑبڑایا۔ ارے صاحب جی آپ؟ ملازمہ ایک دم پلٹی تو اسے دیکھ کر چونک گئی اور رانیہ بھی اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگی۔ اپنا ہاتھ دکھائیے مجھے، اس نے پاس جا کر کہا تو وہ جلدی سے اپنا ہاتھ اپنے پیچھے کر گئی۔ کیوں دکھاؤں آپ کو؟ مرہم رکھنا ہے کیا؟ تنگ کر پوچھا گیا تھا۔ ارمان اس کے انداز پر اشش کر اٹھا۔ جی ہاں مرہم ہی رکھنا ہے، زخم میں نے دیا ہے تو علاج بھی تو مجھے کرنا پڑے گا نا، ویسے بھی ڈاکٹر ہی ہوں میں۔ اب تم باہر جاؤ گی اور ٹائم ضائع کر کے آؤ گی، گھر کو کون سنبھالے گا؟ اب اتنی چھوٹ تو نہیں میں دے سکتا کسی ملازمہ کو، اس نے جان بوجھ کے ملازمہ لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جو کہ رانیہ کو کسی تیر کی طرح لگا۔ دیکھیے میں سپروائزر ہوں، ملازمہ نہیں، میرا کام آپ کے ملازموں پر نظر رکھنے کا ہے نہ کہ آپ کی ملازمت کرنے کا، اور آپ نے مجھے ایک بار پھر ملازمہ کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور مجھ سے آج تک کسی نے ایسے بات نہیں کی، آپ جانتے بھی ہیں میری کتنی ویلیو ہے۔ وہ لڑاکا انداز میں بولتے ارمان کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ صفیہ بی بی جائیے میرے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئیے، اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ منہ پھلائے ہوئے اسے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ صفیہ بی بی جیسے فرسٹ ایڈ باکس لائی تو ارمان پھر سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر گیا۔ وہ بدک کر اٹھی اور وہاں سے جانے لگی تو ایک دم سے ارمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھ جاؤ رانیہ، چپ چاپ جب تک میرا کام ختم نہیں ہو جاتا تم یہاں سے ہلو گی نہیں، ارمان نے اس کا ہاتھ سختی سے تھامتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی ہوئی اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ارمان نے جیسے ہی اس کا زخم صاف کرنا شروع کیا تو وہ زور سے آنکھیں بند کے رونے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ اتنی آہستہ سے بولا کہ رانی کے کانوں میں بمشکل ہی آواز پہنچی تھی۔
وہ پٹ سے آنکھیں کھولے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ واہ، کھڑوس مجھے سوری بول رہا ہے، آج تو کوئی عید کا دن ہی ہے۔ وہ اتنی آہستہ سے بڑبڑائی تھی مگر پھر برمان کے حساس کانوں نے اس کی آواز سن لی تھی۔ نہیں، میں نے تو بس ایسے ہی بولا کہ زور سے ہاتھ لگ گیا، ورنہ میرا اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ اور ہاں، کل رات کو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، اور اس پر تو میں بالکل سوری نہیں کر رہا۔ وہ اطمینان سے بولتا اس کا خون تک چلا گیا۔ سڑو کہیں کا۔ وہ دانت پیس کر دل ہی دل میں بولے، مجھے پتا ہے تمہارا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ تم میرا سر پھاڑ دو، مگر افسوس تم ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ تم میری ملازمہ ہو نا، اور میں تمہارا مالک۔ ارمان نے جان بوجھ کے چھیڑنے کے لیے اسے یہ کہا۔ وہ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مرہم لگانے کی، دل پر زخم لگا رہے ہیں، اور ویسے بدن پر لگے ہوئے زخم پر مرہم؟ انتہائی ہی کوئی پتھر دل انسان ہیں آپ۔ وہ تل ملا کر بولتی تنفن کرتی وہاں سے گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارمان کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ تھی، اور صفیہ بی بی حیرانگی سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد ہی یہ مسکراہٹ انہوں نے اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہ شخص جو ایک وقت تھا جب مسکراتا رہتا تھا، آج اس کا پھر سے اتنے عرصے بعد مسکرانا صفیہ بی بی کو حیران کر گیا، اور وہ دل ہی دل میں اس کی دائمی مسکراہٹ کی دعا کرنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ صفیہ بی بی؟ جائیے جا کر کھانا بنائیے، مجھے کھانا کھانا ہے، اور اچھا سے کچھ بنائیے گا، کھچڑی وچڑی رہنے دیجیے۔ وہ نارمل لہجے میں بولا تھا، اور صفیہ بیگم اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے۔ اگلے دن وہ فریش ہونے کے بعد ٹاول لپیٹ کر واش روم سے جیسے ہی باہر آیا تو سامنے ٹیبل پر کھانا رکھتی رانیہ کو دیکھ کر جہاں اس کا رنگ بدلا، وہی رانیہ بھی فق چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ ہڑبڑا کر جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کیا آپ نے؟ اللہ مجھے گنہگار کر دیا، اللہ میاں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ آنکھیں بند کیے گڑ گڑانے لگی اور اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ ہٹائے تو اس کی زبان کو گویا بریک لگ گئی۔ وہ تھوک نگلتے اسے دیکھنے لگی جو آج الگ ہی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا وہ سرد پن مفقود تھا، بلکہ آج ان میں دلچسپی اور محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر جیسے ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی، پھر وہ ہڑبڑا کر باہر کی جانب بھاگنے لگی تو اس کے بازو سے تھام کر اسے کھینچ کر قریب کرتا اس کے کان کے پاس جھکا۔ محترمہ، جو آج آپ کر چکی ہیں اس کے بعد اس کی سزا تو آپ کی بنتی ہے، اور اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ نے کون سی سزا تجویز کرنی ہے۔ میں کیا سوچتا ہوں، تم زندگی بھر میری بن کر رہو۔ اس کی گھمبیر آواز کانوں سے ٹکرائے تو وہ جیسے سن ہی پڑ گئی، اور دل کی دھڑکن تو کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ کہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ مجھے جانا ہے، وہ سٹپٹائی سے بولی۔ چلے جانا، پہلے میری بات کا تو جواب دے دو، یہ سزا ٹھیک ہے نا؟ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ اس کے کان پر اس کے لب ٹکرا رہے تھے، اور رانیہ کے تو جیسے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ پلیز جانے دے مجھے۔ اب کی بار وہ بے بسی سے بولی تو وہ آہستہ سے چھوڑتا اسے پیچھے ہوا۔ وہ سٹپٹ وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر کی جانب لپکی، اور باہر آ کر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے 2-3 گہرے سانس لیے۔ اللہ، کتنا بے شرم انسان ہے، وہ بڑبڑائے۔ پھر پورا دن اس کا ذہن اس کی بات پر ہی لگا رہا، اور شام کو وہ کہیں باہر گیا تو وہ نہ جانے کیوں بے چین سا ہو گئے۔ یا اللہ، یہ کہاں رہ گئے ہیں؟ بھلا اس طرح بھی کوئی جاتا ہے؟ اسے گئے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے، اور اب وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اندر آتا دکھائی دیا تو رانیہ جلدی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے لیے کھانا لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جی ندیم صاحب، آپ نے پتہ کیا اس ڈاکٹر کا؟ دیکھیے مجھے فزیو تھراپسٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اس پر جتنا ریسرچ کیا ہے، کل رات جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں تو وہ پتہ کیجئے کہ وہ اثر کرے گی کہ نہیں، کیونکہ میری ٹانگوں میں کچھ موومنٹس ہیں، بس پوری طرح کھڑا نہیں ہو پاتا ہوں بیساکھی کے بغیر، اور اب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں کسی کی خاطر۔ آخری بات اس نے رانیہ کی طرف دیکھ کر کہی تو رانیہ اس کی بات پر نگاہیں چرا گئی۔ آپ کھانا کھا لیجیے۔ فون بند کرتے ہی وہ اس سے بولی، تم بھی آ کر میرے ساتھ کھاؤ گی تو پھر کھاؤں گا۔ وہ بولا، دیکھیے آپ جو کر رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، میرے بارے میں کچھ بھی ایسا مت سوچیے، میں آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ وہ تھوک نگلتے وہ مشکل بولی تھی، اور اس کی بات پر وہ کچھ پل اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھایا۔ اور اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ شاید تو میری معذوری کی وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہوں، لیکن فکر مت کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے تب بھی مجھے کہا تھا میں ٹھیک ہو سکتا ہوں،
بس مجھے کچھ فزیوتھراپی کروانی ہے، کچھ میڈیسن دینی ہے۔ اگر میں نے 1 سال پہلے ہی وہ سب لیا ہوتا تو شاید اب تک ٹھیک ہوتا۔ اور تم دیکھنا، جب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی نا، تب تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا۔ وہ دھیمی انداز میں بول رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں غیر برادری میں شادی نہیں ہوتی، اور اگر میں نے آپ سے شادی کر لی تو جو لوگ پہلے ہی میرے بابا کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو شہر بھیج کر اچھا نہیں کیا، اور میں ایک دن کوئی چاند چڑھاؤں گی، وہ سب لوگ میرے بابا کو بہت کچھ سنائیں گے۔ ہر ایک انسان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، اور یہ میری مجبوری ہے۔ ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میری شادی بچپن سے ہی میرے چاچو کے بیٹے سے طے ہے۔ اس کی آخری بات پر ارمان کا دل ڈوب سا گیا۔ کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ ارمان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے ہاں تو 90% شادی ناپسندیدہ ہی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی گزارا کرتے ہیں، اور میں بھی کر لوں گی۔ وہ کندھے اچکا کر استہزائی انداز میں بولی۔ تم پڑھی لکھی ہو، تمہیں تو معلوم ہے نا کہ ہر انسان کو حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا، تو تم اپنا یہ حق کیوں چھوڑ رہی ہو؟ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو باتیں کرتے ہی ہیں، کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے۔ دیکھو، میں نے پچھلے 1 سال سے جینا چھوڑ دیا تھا، تمہاری وجہ سے پھر سے جینے لگا ہوں۔ پلیز مجھے چھوڑو مت، ورنہ میں پھر سے جینا چھوڑ دوں گا۔ ارمان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی، پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز رانی، رو مت، تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ وہ تڑپ اٹھا۔ رانیہ نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور پھر چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی، اور ارمان نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیوں میری زندگی میں محبت نہیں ہے؟ جسے میں چاہتا ہوں اسے کیوں مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ وہ بے بسی سے چلایا تھا۔ پھر اگلے 2-3 دن گزر چکے تھے۔ رانیہ اس کے کمرے میں آنا بالکل ہی چھوڑ چکے تھے، اور وہ باہر آ کر اس سے بات کرنا چاہتا تھا تو وہ کترا کر گزر جاتی۔ وہ اس سب سچویشن سے بہت اریٹیٹ ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ چلتا وہ باہر آیا اور رانیہ کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ وہاں پر صفیہ بی بی بھی موجود تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے رانی، تو اس طرح مجھے اگنور نہیں کر سکتی، اس نے اندر آتے ہوئے کہا، تو اس کی بات سنتے رانیہ ہڑبڑا کر رخ پھیر گئی۔ صفیہ بی بی چپ چاپ وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ چلتا اس کے قریب آیا۔ مجھے دیکھو، مجھ سے بات کرو رانیہ۔ وہ بے بسی کے انتہا پر تھا، مگر رانیہ تو رخ پھیرے ہنڈیا میں چمچ ہلا رہی تھی، مگر اس کا دل جیسے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں پاگل لڑکی، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی صاحب جی، ملازمہ ہوں میں آپ کی، کیوں اتنے مہربان ہو رہے ہیں آپ مجھ پر؟ میری اوقات میں رہنے دیجیے صاحب۔ وہ جو لفظ اپنے لیے کسی اور کے منہ سے سننا پسند بھی نہیں کرتی تھی، آج وہ خود کے لیے بول رہی تھی۔ کیسے کر سکتی ہو تم رانی؟ کیسے یوز کر سکتی ہو اپنے لیے یہ لفظ؟ تمہیں تو یہ بھی بہت برا لگتا ہے نا؟ وہ غصے سے اپنی بیساکھی کو زور سے زمین پر مارتے ہوئے بولا۔ ناپسند کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ میں اپنی اوقات بھی جانتی ہوں، اور آپ کو بھی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ آئندہ سے مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں سچ بول رہی ہوں۔ اب لہجہ کچھ بے بسی بھرا تھا۔ وہ لب بھینچ کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ کچن سے باہر نکل گیا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور مسٹر اور مسز ہمدانی واپس آ گئے۔ وہ دونوں اس کی حالت میں بہتری دیکھ کر بہت خوش تھے۔ میرا بیٹا ٹھیک ہو رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہے، مسز ہمدانی نے نم لہجے میں کہا۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، پھر ان کی گود میں سر رکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ 34 سالہ مرد اس وقت بے بسی کے انتہا پر تھا۔ پلیز، مجھے رانیہ چاہیے۔ اس کی اگلی بات پر مسز ہمدانی کو ایسا محسوس ہوا جیسے پورے کمرے کی چھت ان پر آ گری ہو۔ یہ کیا بول رہے ہو بیٹے؟ وہ ایک ملازمہ ہے، مسز ہمدانی نے بے بسی سے لب کچلتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصہ قبل آپ نے ہی کہا تھا نا کہ اب میں آپ سے کچھ بھی خواہش کروں گا آپ مجھے کبھی نہیں ڈالیں گے۔ میری خوشی ہے وہ، پلیز مجھے وہ دے دیجیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس کی خاطر۔ دل چاہتا ہے جینے کو جب سے وہ آئی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میری آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہو۔ پلیز ماما، اسے جانے مت دیجیے، میرا دل پھر سے کسی کے لیے دھڑکنا سیکھ رہا ہے۔ اگر وہ نہیں رہی تو میرے پاس میں مر جاؤں گا۔ وہ بے بسی کے انتہا پر تھا اور مسز ہمدانی تو اس کی حالت دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ پھر اگلی صبح جب رانیہ وہاں سے جانے لگی تو مسز ہمدانی نے اس کے گاؤں کا ایڈریس مانگا۔ آپ کو وہ کیوں چاہیے؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ میں شاید یہ فیصلہ کبھی نہیں کرتی، مگر میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں تمہارے لیے جنون دیکھا ہے، اور میں اپنے بیٹے کو جیتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ شاید میں تمہیں کبھی قبول نہیں کرتی،
مگر مجھے اپنے بیٹے کی خاطر یہ کرنا ہی پڑے گا۔ میں تمہارے پیرنٹ سے ملنا چاہتی ہوں اور ان سے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ مسز ہمدانی نے کہا، دیکھیے مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور میں صاحب سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور ہمارے ہاں غیر برادری میں شادی نہیں ہوتی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی اور پھر اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مسز ہمدانی نے غصے سے اس مغرور لڑکی کو دیکھا جس نے ان کے بیٹے کو ٹھکرا دیا تھا۔ تم میرے بیٹے کے لیے اس کے من پسند کھلونے کی طرح، میں اپنے بیٹے کو یہ ضرور دلا کر رہوں گی، میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ مسز ہمدانی نے دل ہی دل میں عزم کیا۔ وہ عورت پہلے بھی جنونی تھی اور آج بھی ویسی ہی تھی۔ پہلے اپنے بیٹے کی زندگی سے اس کی من پسند لڑکی کو نکالنے کے لیے انہوں نے حد پار کی، اور اب کی بار وہ اس کی زندگی میں ایک اور من پسند لڑکی کو لانے کے لیے ہر حد پار کرنے والی تھی۔ رانیہ کو گئے کتنے دن ہو چکے تھے اور ارمان پھر سے اپنے خول میں سمٹ گیا تھا۔ نہ ٹھیک سے کچھ کھاتا پیتا، اور یہاں تک کہ اس نے پھر سے میڈیسن لینے میں لاپرواہی برتنی شروع کر دی۔ مسز ہمدانی نے اپنی بہن سے اس کا ایڈریس لیا اور اس کے گاؤں چلی آئی۔ جب وہاں پہنچی تو اس چھوٹے سے گھر میں خوشیوں کا سماں تھا، اور اسے پتہ چلا کہ منشی صاحب کی بیٹی کی شادی میں کچھ دن ہی باقی تھے اور آج اس کی مایوں تھی۔ وہ جیسی اندر داخل ہوئی انہیں دیکھ کر رانیہ زرد پڑ گئی۔ بہت خوب، یہاں اپنی نئی زندگی کو شروع کر رہی ہو اور وہاں میرے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ تمہاری محبت میں وہاں دیوانہ ہوا پھر رہا ہے اور یہاں تم اپنی زندگی کو بسا رہی ہو۔ مسز ہمدانی کی بات پر جیسے وہاں موجود ہر ایک پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، اور رانیہ کا دل جیسا رک رک کر چل رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بابا میرا یقین کریں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تڑپ کر اپنے باپ کی طرف پڑی جو جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ کھڑا تھا، کیونکہ ہر ایک اب ان پر تان و تشنی کرنے لگا تھا۔ پھر کیسا تھا وہی بتا دو۔ اگر کوئی لڑکا تمہارے پیچھے دیوانہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، تو ہی وہ تمہارے پیچھے پاگل ہوا نا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مسز ہمدانی نے سب کی طرف پلٹتے ہوئے کہا، اور اس کی چاچیاں اور پھپھی جو پہلی اس کے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونے اور اتنا خوبصورت ہونے پر حسد و جلن میں مبتلا تھی، انہوں نے بڑھ بڑھ کر اس کی کردار کشی شروع کر دی۔ ارے بھائی صاحب، میں تو نہیں لوں گی اب اسے اپنے بیٹے کے لیے۔ ارے پتہ نہیں کتنا وقت گزار کر آئی ہوگی، میں تو پہلے ہی یہی سوچتی تھی کہ شہر سے ہو کر آئی ہے، پاکیزہ تو رہی نہیں ہوگی۔ اپنے بیٹے کو اتنا منع کیا تھا کہ دفعہ مارا اور توڑ دے رشتہ، اس کی چاچی نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر آگے بڑھتے ہی اس کے منگیتر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ زمین پر لڑکھڑا کر گری تھی۔ تیرے جیسی بدکردار لڑکی کو میں جان سے مار ڈالوں گا، اس کے بالوں سے کھینچتے ہوئے چیخ کر بولا۔ رانیہ کا باپ نے ڈھال سا ہو کر وہاں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کیجیے، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی بارات لے کر آنا ہے۔ بتائیے کب لے کر آؤں؟ خیر ابھی مجھے لگتا ہے کچھ دیر آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ یہ میرا کارڈ ہے، جب آپ کا ارادہ بنے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ ہمدانی نے ایک جتاتی ہوئی نظر رانیہ پر ڈالی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رانیہ کے منگیتر نے اسے دھمکیاں دے رکھتی تھیں۔ اس نے بیلٹ سے بری طرح اسے مارا تھا۔ باپ نے غصے سے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ گمسم سے اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ٹوٹتے بدن کو سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ کھانا کھا لے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ماں ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے کر آئی اور اس کے آگے رکھتے ہوئے وہ باہر جانے لگی تو وہ تڑپ کر اس کا بازو تھام گئی۔ میرا یقین کرو ماں، آپ کی بیٹی نے آپ کا مان نہیں توڑا۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے تو اپنی بہنوں کے لیے ایک مثال بننا تھا، پھر میں ایسا کیوں کروں گی ماں؟ پلیز ماں، آپ چاہیں تو اریبہ باجی کو فون کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ بس صرف 2 مہینے کے لیے کام کرنے کے لیے اریبہ باجی کی اجازت سے گئی تھی، تاکہ وہاں سے جو پیسے ملیں بہنوں کی پڑھائی پر استعمال کر سکوں۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ان کا بیٹا مجھے پسند کرنے لگے گا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولی۔ اب کیا فائدہ یہ سب بتانے کا؟ پوری برادری میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ تمہاری بہنوں کے لیے آگے پڑھنے کے راستے تو بند ہوئے ہی ہوئے، اور تمہارے لیے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ تمہارے بابا مسلسل کمرے میں خود کو بند کیے ہوئے ہیں۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کرم دین کی بیٹی بدکردار ہے۔ تم نے تو ہمیں جیتے جی ہی مار دیا رانی۔ جس باپ نے تجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھا، اسی باپ کے ساتھ یہ سب کر دیا تو نے، کبرا بی بی نے کہا، اور پھر غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر باہر چلی گئی۔ وہ روتی سسکتی وہیں بیٹھی تھی۔ پھر 2 دن کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا رشتہ ارمان سے طے ہو چکا ہے۔ وہ جیسے مر ہی گئی تھی۔ بابا پلیز ایسا مت کیجیے،
میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ کی نفرت سہ نہیں پا رہی ہوں بابا، وہ تڑپ کر بولی، مگر کرم دین نے غصے سے اسے چہرہ پھیر لیا۔ اسی مہینے کے آخر میں اس کی بارات تھی، کیونکہ مسز ہمدانی نے کہا تھا کہ انہیں کچھ مہمان بلوانے ہیں، تو اس لیے انہیں کچھ ٹائم چاہیے، تو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا، اور وہ پورا مہینہ رانیہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف سے اسے نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر وہ جیسے گمسم سی ہو گئی۔ اس سے ارمان ہمدانی سے سخت نفرت ہو چکی تھی، کیونکہ اس شخص کی وجہ سے اس کی پوری زندگی میں ایک طوفان آیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی بہنوں کا تعلیم پورا کرنے کا خواب بھی ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ ارمان ہمدانی شیروانی میں شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ ارمان ہمدانی 15 دن پہلے ہی بنا بیساکھی کے سہارے کے چلنے لگا تھا۔ پہلے تو تھوڑی بہت لڑکھڑاہٹ تھی، مگر اب بہت زیادہ بہتر تھا۔ اس نے اپنے پورے روم کو نئے سرے سے رینوویٹ کیا تھا، اور یہاں تک کہ رانیہ کے لیے ہر چیز اس نے خود چوز کی تھی۔ مسز ہمدانی اپنے بیٹے کی دیوانگی دیکھ کر اب کچھ کھٹکنے لگی تھی۔ انہیں آنے والی رانیہ سے پہلے ہی چڑ تھی، مگر اب یہ چڑ نفرت میں بدلنے لگی تھی۔ مگر وہ مجبور تھی، کیونکہ ان کا بیٹا اس لڑکی کا دیوانہ تھا، اور اس سے پہلے ایک لڑکی کی وجہ سے ان کا بیٹا معذوری کی حالت میں کافی عرصہ رہا تھا، اور وہ اب اپنے بیٹے کو دوبارہ سے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، تو صرف کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد بارات روانہ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ گاؤں پہنچے اور کچھ ہی دیر میں نکاح کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ نکاح کے بعد وہ رخصتی کروا کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ اسے ابھی اپنے سینے سے لگا لے۔ کتنے دنوں کے بعد اس دشمن جہاں کو دیکھا تھا، مگر وہ تو گھونگھٹ اڑے ہوئے تھی۔ کچھ گھنٹوں میں وہ گھر پہنچ گئی۔ کچھ رسومات کے بعد مسز ہمدانی نے ملازمہ کے ساتھ رانیہ کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ کسی بے جان مورت کی طرح بیٹھی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور ارمان ہمدانی اندر داخل ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کی بات پر وہ کچھ بھی نہ بولی۔ ناراض ہو؟ ارمان ہمدانی نے جیسے کہتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کسی جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ رانی، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے۔ وہ اس کے ماتھے اور گردن کو چھوتے ہوئے بولا۔ رانیہ نے سر جھٹکتے اپنے حواس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے حواس ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ وہ بے ہوش ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ رانی، وہ اسے تکیے پر لٹاتے اس کا رخسار تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے انٹرکام پر ملازمہ کو تازہ پانی لانے کو کہا۔ وہ بیٹھا اس کی پٹیاں کرنے لگا۔ جب بخار کچھ کم ہوا تو اسے انجیکشن لگا کر اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ رانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے ارد گرد دیکھ کر سب سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر ذہن جیسے بیدار ہوا۔ اس نے جیسے ہی اپنا سر ذرا گھمایا تو اپنے اتنے قریب لیٹے ہوئے ارمان ہمدانی کو دیکھ کر اس کے حواس جڑے، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ ارمان ہمدانی بھی آنکھیں مسلتا ہوا اٹھا اور اس کا ماتھا چھونے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر بستر سے اٹھی۔ اس کے یوں ریئیکٹ کرنے پر ارمان ہمدانی حیران ہوا۔ وہ کمفرٹر ہٹاتا ہوا اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی قریب آیا تو وہ پاس سے ہو کر گزرنے لگے تو جلدی سے اسے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ چپ چاپ کھڑی رہو، یہاں مجھے بخار چیک کرنے دو تمہارا۔ وہ کہتے اس کے ماتھے اور گردن کو چھونے لگا۔ اس کے لمس سے رانیہ کی دھڑکن جس سے تھم سی گئی۔ وہ تڑپ کر اس کی سائڈ سے ہوتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہو گئی، اور ارمان ہمدانی اس کے رویے پر الجھتا ہوا بیڈ پر بیٹھے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، اور کافی دیر کے بعد وہ چینج کر کے باہر آئی اور آ کر اپنے بال برش کرنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے آتا اس کے ہاتھ سے برش تھام گیا۔ تمہارے یہ چٹیاں میں مکید بال چھونے کی بہت چاہت ہوا کرتی تھی، اور آج مجھے یہ چھونے دو، وہ کہتے ہوئے اس کے بالوں میں برش پھیرنے لگا، مگر وہ ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دور رہیے مجھ سے، خبردار اگر آپ نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی، وہ انتہائی غصے سے بولی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا کہ دروازہ ناک کر کے مسز ہمدانی اندر داخل ہوئی۔ اب کیا سارا دن کمرے میں ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ کیا باہر مہمان آئے ہوئے ہیں؟ چلو اب ناشتہ کر لو، پھر اس کے بعد تمہاری بیوی کو پارلر بھی جانا ہے۔ کل تو اتنے مہمان نہیں تھے تو میں نے برداشت کر لیا، آج بہت اچھی لگنی ہے، مسز ہمدانی نے اپنے عزلی مغرور انداز میں کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اور پارلر تو بالکل بھی نہیں، میری اسکن ویسی بہت اچھی ہے، مجھے کسی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی۔ وہ سرد لہجے میں بولی تو اس کے انداز پر مسز ہمدانی کو انتہائی غصہ آیا، اور ارمان ہمدانی بھی لب بھینچے اسے دیکھنے لگا، جو کہ مسلسل بدتمیزی ہی کیے جا رہی تھی۔ میرے ساتھ بحث مت کرو، میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا،
بہتر ہوگا کہ تم ہماری ہائی کلاس میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وہی کرو جو میں کہوں۔ مسز ہمدانی نے سخت لہجے میں کہا اور پھر دوبارہ سے انہیں باہر آنے کی تلقین کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تم ایسی تو نہیں تھی رانی، اتنی کٹھور کیسے بن گئی؟ جس لڑکی کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی وہاں مجھے آج عجیب سی بیزاری اور غصہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے کندھوں سے جھنجلا کر بولا۔ واہ، بہت خوب مسٹر پاشا، میری زندگی میں طوفان برپا کرنے کی بات پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے؟ شادی ہو رہی تھی میری، مگر آپ نے میری شادی توڑوا کر خود اپنا رشتہ پکا کیا۔ آپ کی وجہ سے میرے بابا کے کندھے جھک گئے، آپ کی وجہ سے میری بہنوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی، آپ کی وجہ سے پورے گاؤں نے مجھے بد کردار کہتے ہوئے یہ کہہ دا اور اسے تعلیم حاصل کرواؤ۔ اسے تعلیم نے بے شرم کر دیا، آپ نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ کیسی محبت تھی آپ کی کہ جس میں آپ نے ساری رسوائیاں میرے مقدر میں لکھ دی؟ پچھلے 1 مہینے سے میں کس کرب سے گزر رہی ہوں اس کا اندازہ بھی ہے آپ کو؟ اور آج میں بنا ماں باپ کی دعاؤں کے رخصت ہو کر آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ نفرت محسوس ہو رہی ہے خود سے اور اس دن سے جب میں نے آپ کے گھر نوکری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارے پھٹی پڑی تھی اور آنسو اس کی شفاف رخسار کو بھگو رہے تھے، اور اس سے کہیں زیادہ شاکڈ ارمان ہمدانی تھا، اور اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے یہ سب کیا۔ اسے تو کہا گیا تھا کہ وہ پوری رضامندی سے اس سے شادی کے لیے تیار ہوئی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا گیا، پھر بنا کچھ بولی وہ باہر کی جانے بڑھ گیا۔ وہ سیدھا مسز ہمدانی کے کمرے میں آیا تھا۔ ارے آؤ میرا بچہ، مسز ہمدانی نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، مگر اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا ملا ایسا کر کے آپ کو؟ آپ نے کسی لڑکی کی زندگی کو برباد کر دیا اور اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اس کی خوشیاں برباد کی۔ کیوں نہیں آپ نے بتایا کہ اس کی شادی ہو رہی تھی اور آپ نے جا کر تڑوائی؟ وہ غصے سے چیخ اٹھا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، وہ لڑکا اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ اب دیکھو نا، میں نے جا کر جب وہاں یہ بات کی تو اب اس لڑکے کو چاہیے تھا نا آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیتا، مگر اس نے الٹا اسے تھپڑ مارا۔ مسز ہمدانی نے جلدی سے بات کو پلٹتے ہوئے کہا، جب آپ کسی لڑکی کی کردار کشی کریں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے لوگ اسے پھولوں کے ہار پہناتے ہیں؟ وہ ایک گاؤں کی لڑکی تھی جہاں کے زیادہ تر لوگ پرانے خیالات کے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے پہلے بھی تم سے تمہاری محبت چھین لی، اور اس بار میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی کہ تم کسی اور لڑکی کی محبت میں پھر سے جینا بند کر دو۔ مجھے اپنا بیٹا واپس مل رہا تھا تو میں نے کیا برا کیا؟ تم فکر مت کرو، کچھ عرصے کے بعد دیکھنا وہ سب بھول کر تمہارے ساتھ اچھی زندگی جینے لگے گی، اور چاہیے اسے کیا، سب کچھ یہاں اسے ملے گا۔ ایسی زندگی یہ لوگ جینے کا خواب دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی تو بنا کہے پوری ہو رہی ہے، تو پھر کس چیز کی ناشکری ہے؟ مسز ہمدانی نے کہا، جب وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی تھی تو اسے میں دنیا جہان کی آسائشیں بھی دے دوں گا نا تو وہ کبھی خوش نہیں رہے گی، اور وہ خوش نہیں رہے گی تو آپ کا بیٹا بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ اپنے پیسے کے بلبوتے پر سب کو خرید سکتی ہیں؟ ہاں، آپ سب خرید سکتی ہیں مگر محبت نہیں خرید سکتی، کیونکہ محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ دیکھیے نا مام، آپ کا بیٹا اس محبت کو پا کر بھی تہی دامن ہے، اور زندگی بھر مجھے یہ ملال رہے گا کہ میں نے کسی سے اس کی محبت چھین کر اپنا آپ اس پر مسلط کیا۔ آپ پہلے بھی غلط تھی، آپ آج بھی غلط ہیں۔ وہ غصے سے بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پورا دن اس نے گھر سے باہر گزارا تھا، ایک پل کے لیے چین نہیں تھا۔ پھر وہ رات کو واپس آیا تو نگاہ سامنے اس دشمن جاں پر پڑی جو کہ کھڑکی میں کھڑی نہ جانے اندھیرے میں کیا کھوج رہی تھی۔ ارمان ہمدانی چلتا اس کے پیچھے آیا۔ یقین کرو، میں نے یہ اس طرح کبھی بھی نہیں چاہا تھا۔ مجھے لگا کہ ہمدانی نے تمہارے گھر رشتہ ڈالا اور تم لوگوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا ہے، اور مجھے یہی بتایا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری شادی ہو رہی تھی۔ تم اگر کہو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم جسے پسند کرتی ہو تم اس کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہو، اور میرا کیا ہے، میں کسی کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہوتا۔ وہ آخر میں خود پر استہزائی انداز میں ہنستا ہوا بولا، اچھا، بہت آسان ہوتا ہے نا یہ سب، پہلے اپنا لو پھر چھوڑ دو۔ آپ میرے بابا کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر سکتے ہیں، ان کے جھکے ہوئے کندھوں کو پھر سے اٹھا سکتے ہیں،
لوگوں کی زبانیں بند کروا سکتے ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی تو ارمان ہمدانی گمسم سب سے دیکھتا گیا، پھر چپ چاپ وہ سونے کے لیے بیڈ کی جانے بڑھ گیا۔ اگلے دن وہ بزنس میٹنگ کا بہانہ کر کے چلا گیا تھا، مگر اس کا ارادہ رانیہ کے گاؤں جانے کا تھا۔ وہاں جا کر اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگی تھی اور رانیہ بے قصور ہے سب پر واضح کیا تھا۔ 2 دن وہ وہاں رہا تھا، اس نے رانیہ کے فادر کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ اس کے اچھے اخلاق اور رویے سے کرم دین نے اپنا سخت دل نرم کر کے رانیہ کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہیں کچھ پتہ چلا؟ شعیب اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اریبہ جو کہ اپنے ننھے سے شہزادے کو کپڑے پہنا رہی تھی اس کی بات پر چونک گئی۔ کس بات کے بارے میں؟ تمہاری منہ بولی بہن کی شادی ہو گئی ہے تمہارے فیورٹ ڈاکٹر ارمان ہمدانی سے۔ شعیب کی بات پر وہ اچھلی پڑی تھی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاسپٹل سے پتہ چلا ہے مجھے، اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولا۔ مگر وہ جانے سے پہلے تو مجھے بتا کر گئی تھی، اور پھر اس نے مجھے وہاں جا کر انویٹیشن بھی دیا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اس کے کزن سے۔ اریبہ بے چینی سے بولی۔ جی ہاں، اس دن سے آپ جو سن کر افسردہ ہوئی تھی نا، اللہ پاک نے کہا کہ چلو بھائی اپنی اس پیاری سی بندی کی سن لیتا ہوں، اور تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ ابھی اگلے ہفتے ولیمہ ہے، مگر تمہاری بہن نے دیکھ لو فون کر کے تمہیں انوائٹ بھی نہیں کیا۔ کہیں اپنی ساس کی وجہ سے تو نہیں؟ شعیب ابھی اس کا مذاق ہی اڑا رہا تھا اور وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی رانیہ کو کال کرنے لگی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنا بھانجا تک نہیں دیکھنے آئی تم؟ رانیہ کے فون اٹھاتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ اوہ سوری، وہ بس میں مصروف اتنی تھی، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ میں آتی ہوں آج ہی۔ ہاں جلدی آنا، بہت ضروری بات بھی کرنی ہے، اریبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر شام کو اس نے خاص اس کے لیے اہتمام کیا تھا۔ رانیہ شام کو ملنے آئی تو اریبہ اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ بہت افسردہ اور پریشان لگ رہی تھی۔ اریبہ کی پوچھنے کی دیر تھی کہ اس نے سب کچھ بتا دیا، اور وہ سن کر اریبہ کو مسز ہمدانی پر انتہائی غصہ آیا تھا۔ پتہ ہے ڈاکٹر ارمان ہمدانی کہہ رہے تھے کہ وہ سب میں شامل نہیں تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی بات پر یقین کروں، مگر مجھے غصہ بھی ہے ان پر کہ انہوں نے مجھ سے محبت کیوں کی۔ رانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پلیز مان پر اتنا غصہ مت کرو، بہت دکھ سہے ہیں انہوں نے۔ پہلے بھی ان کے ساتھ یہ سب ہوا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ہماری 3 سال منگنی رہی تھی، مگر ان کی ماں نے بہت ساری سازشیں رچائیں، اور ڈاکٹر ارمان ہمدانی بہت سافٹ نیچر کے ہیں۔ پھر اریبہ سب بتاتی چلی گئی۔ یہ سن کر رانیہ شاکڈ تھی، اور دل ہی دل میں وہ پشیمان بھی ہوئی کہ کس طرح اس نے ڈاکٹر ارمان ہمدانی کو بنا سوچے سمجھے اتنا کچھ بول دیا تھا۔ اریبہ سے ملنے کے بعد وہ واپس آئے تو لاؤنج میں بیٹھی اپنی چھوٹی بہنوں کو دیکھ کر تھم سی گئے۔ آپی، وہ چلاتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ تم لوگ یہاں کیسے؟ ماں بابا کے ساتھ آئے ہو کیا؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ نہیں، ہم دلہا بھائی کے ساتھ آئے ہیں، اور ہمیں ماں اور بابا نے ہی کہا تھا اس ہفتے میں ولیمہ ہے نا آپ کا، تو اس لیے ہم پہلے ہی آ گئیں آپ کے پاس۔ اس کی چھوٹی بہن کھنکتے لہجے میں بولی، اور اس سے بڑی نے سب کچھ بتایا جو کچھ وہاں پر ہوا، اور وہ یہ سب سن کر شاکڈ رہ گئی کہ وہ شخص اس کی خاطر کیا کچھ سہ رہا تھا، کتنے بڑے دل کا تھا وہ۔ پھر وہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھے۔ ارمان ہمدانی فون پر کسی سے گفتگو کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ پلٹا تو رانیہ کو دیکھ کر تھم گیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس عظیم انسان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کسی نے کچھ کہا ہے رانی؟ کیا ہوا میری جان؟ وہ اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، کیوں کرتے ہیں مجھ سے اتنا پیار؟ اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے بولے۔ بس کرتا ہوں، اور کتنا کرتا ہوں اور کیوں کرتا ہوں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مگر ایک بات سچ ہے، تم خوش نہیں ہوتی نا، میرا بھی خوش رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ مجھے وہ چہکنے والی بولنے والی رانی چاہیے۔ اس کی ٹھوڑی سے تھامتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اسے خود میں بھینچے پرسکون سے آنکھیں موند گیا۔ رات کے کھانے کے بعد ارمان ہمدانی اپنی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے اسٹڈی روم میں چلا گیا، اور رانی اپنی بہنوں کو گیسٹ روم میں پہنچا کر اپنے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ مسز ہمدانی نے پاس آ کر اس سے معافی مانگی، اور وہ پورے دل سے انہیں معاف کرتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ تو مسز ہمدانی کی سائے کا دورت مٹ گئی۔ وہ کمرے میں آئے اور اس نے سہاگرات پر رکھا جو باکس تھا وہ الماری سے نکالا۔ اس میں ایک باریک شفون کی ساڑی تھی۔ اریبہ نے اسے ساڑی پہننا سکھایا تھا، تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساڑی کو زیب تن کیا، اور پھر منتظر سی وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر ارمان ہمدانی ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ جھنجلا کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھی۔ ارمان ہمدانی مگن سے کیس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جب ہی دھاڑ سے دروازہ کھلا
اور وہ چونک کر جیسے مڑا تو بلیک کلر کی باریک ساڑی میں ملبوس رانیہ اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر ارمان ہمدانی کی نگاہیں تو اس کی ساڑی سے جھلکتے چاندی جیسے بدن میں الجھ گئی۔ وہ غصے سے چلتی ہوئی پاس آئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ بیوی آپ کے کمرے میں منتظر تھے اور آپ کو کام سے فرصت نہیں ہے۔ وہ اس کا لیپ ٹاپ زور سے بند کرتے ہوئے بولی۔ وہ تپی تپی سی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ غصہ آ رہا ہے مجھ پر؟ آپ جتنا مرضی غصہ کر لیجئے، مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو ٹائم میرا ہے نا وہ آپ نے ادھر ادھر گزارنا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ بات بالکل پسند نہیں کرتی کہ اس طرح میرا وقت آپ کوئی فضول بے جان چیزوں کو دیں، اور اتنی حسین اور ہاٹ بیوی آپ کے سامنے کھڑی ہو تو آپ کا لیپ ٹاپ دیکھنے کو کیسے دل کرتا ہے؟ وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا، اپنی نگاہوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا، پھر اس کے بازو سے کھینچتے اپنی گود میں بٹھاتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تو اس کی چلتی زبان رک گئی۔ کیا ہوا؟ بریک کیوں لگ گیا؟ اب بولو نا۔ اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا تو وہ سرخ چہرے سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری جان، میرا ٹائم چاہیے تو میری شدتوں کے لیے بھی تیار رہیے۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے بوجھل لہجے میں بولا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کی گود سے اٹھنے لگی، مگر ارمان ہمدانی نے اس کی کمر سے جگڑتے مزید اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے چہرے کو ہر نقش کو چومتا اسے پیچھے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھائے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتا، اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ پھر اچانک سے اس کی نگاہ اس کی کمر پر پڑے نشان پر پڑی۔ رانی، یہ کیا ہوا ہے؟ زخم کیسے ہے یہ؟ وہ ایک دم سے چونک کر بولا تو رانیہ سسکاری بھرتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی اور پھر جو ہوا وہ سب بتایا۔ ارمان ہمدانی کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ میں تمہارے اس کزن کو چھوڑوں گا نہیں، ابھی میں پولیس کو انفارم کرتا ہوں۔ نہیں پلیز، اپنی زندگی کی شروعات ان سب باتوں سے نہیں۔ میں سب پرانی باتوں کو بھولنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی باہوں میں بھر لے۔ وہ اسے پیچھے سے پکڑتے ہوئے بولی تو وہ پلٹ کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا، پھر وہ اسے پوری رات اپنی شدتوں سے بھگوتا رہا تھا۔ اگلے دن بہت روشن سویرا تھا۔ اس نے فرمائش کر کے ریبا اور شعیب کو بھی ولیمے پر انوائٹ کیا۔ ولیمے پر گاؤں میں بہت سارے لوگ وہاں پر آئے تھے اور اس کی عیش و عشرت والی زندگی دیکھ کر سب رش کر رہے تھے۔ وہ اسٹیج پر ارمان ہمدانی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھی بہت خوش تھی۔ اب اسے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اریبہ اور شعیب بھی آتے دکھائی دیے۔ اسٹیج پر آ کر دونوں سے باری باری ملے اور انہیں مبارکباد اور دعائیں دی۔ ارمان ہمدانی کو خوش اور مطمئن دیکھ کر جو اریبہ کے دل میں ایک آخری پھانس تھی وہ بھی نکل چکی تھی۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، اپنے بہنوئی کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ شعیب نے اس کی پھر سے ٹانگ کھینچی تو وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتی اسے محض گھور کر رہ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنے باہوں میں قید کر گیا۔ اب یہ ملنا ملانا تو ہوتا ہی رہے گا، تو میرے خیال میں کل کی دعوت ہمارے ہاں ہو جائے۔ شعیب نے ارمان ہمدانی سے پوچھا۔ ارمان ہمدانی نے مسکراتے ہوئے رانیہ کو دیکھا۔ اگر رانیہ کل ہی چاہتی ہے تو ہم کل ہی آ جائیں گے، رانیہ جو کہے گی وہی ہوگا۔ ارمان ہمدانی اس سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابے بس کر جوڑو کے غلام، اتنا بھی فرمانبردار مت بن اور اس کی ہاں میں ہاں مت ملا کہ ہمیں ہی مشکل ہو۔ کیوں، مجھے میری بیوی کے ہاتھوں مروانا چاہتا ہے؟ اس نے مجھے گھر جا کر تانے دے دے کر مار دینا کہ دیکھو ارمان ہمدانی کتنا فرمانبردار ہے اپنی بیوی کا، اور آپ تو میری جی مانتے ہی نہیں۔ شعیب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا اور اریبہ نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں بس بیوی کو خونخوار بنا دیا کریں اور خود معصوم بن جایا کریں، یہی تو کام ہے آپ مردوں کا۔ اور جو کوئی مرد اگر اپنی بیوی کی مانتا ہے تو اس کی مثال دے دو تو وہ جورو کا غلام بن جاتا ہے۔ میں آپ کو بول رہی ہوں مان، آپ نے اسی طرح رہنا ہے، دنیا چاہے آپ کو جورو کا غلام ہی کہے، آپ نے اس کان سے سن کر ادھر سے نکال دینا ہے۔ بیوی کو خوش رکھیں گے تو آپ خوش رہیں گے، اریبہ نے کہا تو ارمان ہمدانی فدا ہو جانے والی نگاہوں سے رانیہ کو دیکھنے لگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اسی طرح رہوں گا اور دنیا کہتی ہے تو کہتی رہے، جورو غلام۔ میں تو چیخ چیخ کر بولوں گا، ہاں ہاں میں ہوں جورو کا غلام۔ اس بار ڈاکٹر ارمان ہمدانی نے بھی بذلت سنج انداز میں کہا تو سب لوگ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ پورا ہمدانی ہاؤس جیسے خوشیوں سے کھل اٹھا تھا۔ مسز ہمدانی نے تشکر بھری نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ بر وقت انہوں نے اس بار اپنے بیٹے کی خوشیوں کو سمجھ لیا تھا اور اپنے دل کی کدورت مٹا کر محبتوں کا استقبال کیا۔ اس کی وجہ سے آج ان کا گھر خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ کچھ سال بعد ارمان اور رانیہ آج اپنے دونوں بچوں کے ساتھ شعیب اور اریبہ کے ہاں آئے تھے۔
اور سنائیے ڈاکٹر صاحب، کیسی چل رہی ہے؟ شعیب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رانیہ جیسی بیوی ہو تو سب اچھا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی رانیہ کو دیکھ کر کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ ویسے شکر ادا کیجیے میری بیگم کا، جس کا پلان کامیاب ہو گیا اور آپ پھر سے محبت پہ اعتبار کرنے لگے۔ شعیب مسکرا کر بولا، جی بالکل، ایسی دوست ہو تو پھر خوشیاں راستہ بنا ہی لیتی ہیں۔ ڈاکٹر ارمان کے لہجے میں ریبا کے لیے عقیدت تھی۔ پھر شعیب کی نگاہ اپنے لاڈلے پہ گئی جو کہ ڈاکٹر ارمان کی بیٹی کو سنجیدگی سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھے دلچسپی سے سن رہی تھی۔ آپس کی بات، اور خبردار میری لیکچرار بیوی کو مت بتانا، یہ پیار جوانی تک رہا تو آپ کی بیٹی میری بہو بنے گی۔ شعیب کی بات پہ ارمان کہکا لگا کر ہنس پڑا اور وہ دونوں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا آپ کو؟ کس بات پہ ہنسے؟ اریبا نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، یہ ہماری آپس کی بات ہے، تم لوگ ہمیں بتاتی ہو جو ہم بتائیں۔ شعیب نے کہا تو اریبا برے برے منہ بناتی انہیں کھانے کی ٹیبل پہ آنے کہتی واپس پلٹ گئی۔ ہنسنا ضروری تھا کیا؟ دیکھو بچنے کے لیے کیا بولا، اب پوری رات منہ پھلائے رکھے گی اور میری پوری رات منانے میں گزرنی۔ شعیب نے چڑھ کر کہا، بیسٹ آف لک یار۔ میں بڑا پرسکون کیونکہ میری بیوی ناراض نہیں ہوتی، کیونکہ ناراض ہو کر اسے پتہ چپ ہونا پڑے گا، بول چال بند کرنی پڑے گی، اور وہ کھائے بغیر رہ سکتی ہے نہ بولے بغیر۔ ڈاکٹر ارمان کی بات پہ اب کی بار بے ساختہ کہہ کر شعیب کا نکلا تھا، اور وہ دونوں کندھے اچکا کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں۔